السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی طرح حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ شروع دن سے اس مہینے کا اپنا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں، اس میں اپنے آپ کو گناہوں بدعمالیوں سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ خاص طور پہ اس مہینے کا جو سب سے افضل عمل ہے، یاد رکھیے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی طرح خاص طور پہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح اہل کتاب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے تو بھی آپ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا میرے سے تمہاری نسبت زیادہ تعلق ہے، یعنی ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کے روزے کا اہتمام فرماتے اور آپ اپنے صحابہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیتے۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس دن کے روزے کا حکم دیتے، حتیٰ کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے تو آپ نے ان کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن یاد رکھیے گا اس دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو عزیزو، اس دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے روزے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں فرمایا، اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ آئندہ سال وہ یہودیوں کی مخالفت کے اندر 9 کا روزہ رکھیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 10 کا عاشورہ کے دن کا روزہ اور 9 کا جو ہے یہود کی مخالفت کے اندر۔ اسی طرح جو 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا وہ 10 اور 11 کا رکھ لے۔ تو یاد رکھیے گا، اس حوالے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے 3 مراتب بیان کرتے ہیں۔ 3 انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے روزوں کے حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے، تو جتنے زیادہ روزے رکھے جائیں اتنا افضل ہے، تو 3 دن کے روزے رکھے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تیسرا آپشن 10 اور 11 کا روزہ، یعنی جس کے لیے جو آسان ہے، اگر کسی کی استطاعت میں ہے تو وہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھے، اگر کوئی 3 دن نہیں رکھ سکتا تو 9 اور 10 کا رکھ لے، اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر کوئی 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں
تو عاشورہ کے دن روزے کا اس طرح اہتمام نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑے لوگ اس دن سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی، شربت، جوس پلایا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں پہ جا کے مٹی ڈالی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس دن سوگ مناتے ہیں، سوگ کے اندر وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں، نوحہ اور ماتم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب کی سب چیزیں خلاف سنت ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت موسیٰ کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا، کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔